آپ نے جو استدلال قتلوا سے کیا ہے کہ نبی کا جسم زندہ ہے، کسی مفسر نے اس کو لکھا ہے، آیات پر استدلال کیا ہے؟ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ، ہر مفسرین نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے۔ جیسے میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر احکام القرآن پڑھی ہے، لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ یار لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ پھر پڑھ دوں، فلیس الشہید باولی من النبی وان نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، قبر کی بات کی ہے یا نہیں کی؟ تو قبر میں جسم نہیں ہوتا؟ قبر میں جسم نہیں ہوتا؟ پھر بھی 10 روپے کے نوٹ میں کہتے ہو 5 کا نوٹ دکھاؤ، وہ کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے، رزق ملتا ہے، اور تم کہتے ہو جسم کو دکھا دو۔ یہ تو وہی بات ہے، اس نے 100 روپیہ پیش کیا، کہا 50 والا نوٹ دکھا، جب 100 کی بات ہے 50 خود ہی اندر آ گیا ہے۔ جب اس نے کہا قبر میں زندہ ہے اور نبی زندہ ہے، نبی جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں روح ہے، نبی زندہ ہے۔ عام مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے میرا موضوع نہیں ہے، عام مردوں کے لیے علماء دیوبند کا مسئلہ یہ ہے، سنیں بھی ٹھیک نہ سنیں بھی ٹھیک، یہ اس طرح مسئلہ نہیں ہے صحابہ کرام کے دور سے اختلاف آ رہا ہے، دور صحابہ عام مردوں میں اختلاف ہے۔ اگر تم کہتے ہو اختلاف نہیں ہے، میری نہیں، مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر جواہر القرآن میں دیکھ لے، وہ بھی کہتے ہیں زمن صحابہ سے اختلاف آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے تو شادی اس لیے نہیں کی کہ امہات المومنین ہیں، نبی کی حیات کی وجہ تو نہیں ہے۔ بیٹا یہ جو تو نے بات کی ہے اس پہ مفسرین پیش نہیں کرتا، کوئی مفسر اٹھا جس نے نہ لکھا ہو کہ نبی کی بیوی اسی لیے نکاح نہیں ہے کہ صرف مومن کی ماں ہے۔ میں 2 تفسیریں پیش کرتا ہوں، تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 ولا ان تنکحوا ازواجہ، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 53 کے تحت لکھا ہے کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، دوسری وجہ یہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے اور حضور کا درجہ ایسے ہے زندہ شوہر گھر سے غائب ہو تبھی نکاح نہیں ہوا۔ ایک تفسیر۔ دوسری تو کہے گا دیوبندی ہے 57 کے بعد کا ہے، چلو میں دیوبند سے 100 سال پہلے کا بزرگ پیش کرتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری اسی آیت جلد نمبر 7 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 416 اردو والی اور 420 عربی والی، اس پہ لکھا ہے آپ دیکھ لو، انہوں نے کہا ولم یتم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہ حی فی قبرہ۔ ٹھیک ہے، قبر کی زندگی کی بات کی ہے، یہاں اس پہ یہ کہیں کہ شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، اس کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں زندہ تو دونوں ہیں، پھر اس کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی سنتے جاؤ۔ یہی فرق ہے نبی اور شہید میں کہ شہید چھوٹے درجے کا زندہ ہے، بیوی سے نکاح ہو گیا، نبی بڑے درجے کا زندہ ہے، بیوی سے نکاح نہیں ہوا۔ کہیں گے فرق کیسے؟ میں کہوں گا شہید سوتا تھا تو وضو ٹوٹ جاتا تھا، ان عینی تنامان، نبی سوتے تھے تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ٹائم نہیں، ورنہ میں اس پہ بھی گفتگو کرتا کہ فرق کیا ہے۔ بجلی گھر صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت بجلی گھر صاحب کا عقیدہ دیکھنا ہو تو ان کے لیے مسائل غور گشتوی چھپ کے آ گئی ہے، عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، مفتی قاضر صاحب ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے عقیدہ حیات النبی لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا ان محمدن قدمات، میرا بھی یہی عقیدہ ہے ان محمدن قدمات، بخاری جلد اول صفحہ 517 کے لفظ ہیں ان محمدن قدمات۔ ذرا آگے بھی پڑھ، صدیق آگے بھی فرماتے ہیں واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، محدثین نے لکھا اس سے مراد یہ نبی قبر میں مردہ نہیں ہوگا۔ آدھا خطبہ صدیق اکبر پیش نہیں کر، پورا صدیق انکار کرو گے بڑے رافضی، آدھے خطبے صدیق کا انکار کرو گے چھوٹے رافضی، لہذا چھوٹے رافضی مت بنو، پورا خود صدیق اکبر کا خطبہ پڑھو، نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، صدیق بھی، حضرت عائشہ بھی، سارے صحابہ بھی۔ حضرت مفتی صاحب آپ کا مماتیت سے ہدایت کا سبب کیسے بنا؟ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ مولوی احمد سید چتروڑی کے ہاتھ پہ مماتی بنا تھا، اس کے ہاتھ پہ حیاتی ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی کے ہاتھ پہ مماتی، اسی کے ہاتھ پہ، یہ کسی اور موقع پہ رکھ لیں، ورنہ اسے میں سنانے بیٹھوں تو اس نے جو مجھے چکر دیے تھے، میرے استاد محترم والا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، میں نے اسی لیے اپنے سید بھی ہیں استاد بھی ہیں۔ زندگی موت کا مجھے بھی پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت مفتی شبیر صاحب سن رہے ہیں، وہ آ کے فرما دیں، اجازت دے دیں مجھے، میں اس واقعے کو بیان کر لوں گا، وہ نہیں فرمائیں گے میں بات کا پابند ہوں۔ توجہ، مماتی کہتے ہیں مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے نبی کا جسم قبر میں زندہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک تفسیر معارف القرآن موجود ہے، آپ اگر یہ لفظ دکھا دو میں مماتی بن جاؤں گا۔ جھوٹ بولتے ہیں، نبی کو قبر میں 4 جگہ مفتی شفیع صاحب نے زندہ لکھا ہے، میں صفحے بتا دیتا ہوں، خود دیکھتے رہنا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 53 کے تحت 203 صفحہ جلد نمبر 7، سورۃ احزاب آیت نمبر 45 شاہدوں و مبشرہ کے تحت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 177، اور وجئنا بک شہیدن کے تحت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225 کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورۃ انفال آیت نمبر 33 کے اندر لکھا نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 64 کے تحت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 پہ لکھا نبی قبر میں زندہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہو مفتی شفیع پہ؟
حضرت جی کارگزاری سنا دیں، اللہ پاک آپ کو اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوتے وقت روح اوپر جاتی ہے، جبکہ خواب دیتا ہے روح واپس آ جاتی ہے عالم دنیا میں۔ نہیں، خواب کے وقت روح وہیں رہتی ہے جہاں روح رہتی ہے، وہاں کا خواب دیکھتے ہو۔ علامہ شمبران نے اپنی کتاب نور النظام میں لکھا ہے الشہید ہوا میت عندنا، ٹھیک ہے، میرا لفظ آپ نے نہیں سمجھے، ہوا میت فی القبر عندنا، قبر کا لفظ ہے، میں نے تمہیں کہا تھا قبر کا لفظ بھی ہو، نبی کا لفظ بھی ہو، مردے کا لفظ بھی ہو، قبر کا لفظ بھی ہو، شہید کا لفظ بھی ہو، مردے کا لفظ بھی ہو، یہ تین لفظ اکٹھے لاؤ۔ یہ تو خالی شہید کا لفظ ہے، میت کا لفظ ہے، شہید بظاہر میت ہوتا ہے، قبر کی بات تو نہیں کی، آپ یہ تین لفظ اکٹھے لاؤ، میرا دعویٰ سنو پھر جواب دو۔ ہماتی کہتے ہیں تم کہتے ہو انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، تو قبر کو مقر المیت کے بجائے مقر الحی کہا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دنیا کے لحاظ سے میت ہیں تبھی تو قبر میں رکھا ہے، تبھی مقر المیت کہتے ہیں، اور پھر قبر میں زندہ ہیں یہ بھی آگے حدیث نے بتا دیا۔ بعض بندہ ایسے ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے، بلوایا کچھ اور جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آپ پاکستانی ہو یا نہیں ہو؟ ہاں، تو آپ مسلمان نہیں ہو؟ ملک کے لحاظ سے پاکستانی، مذہب کے لحاظ سے مسلمان، ملک کے لحاظ سے پاکستانی، صوبے کے لحاظ سے پنجابی، سرحدی وغیرہ وغیرہ، دنیا کے لحاظ سے فوت شدہ، قبر کے لحاظ سے زندہ۔ یہ عقلی اعتراض ہے، جواب نبی ہوتا پھر بھی نص کے مقابلے میں کیا ہے؟ مردود ہے، یاد رکھنا۔ روزہ مبارکہ سے کتنی دور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں نبی دنیا میں کتنی دور سے سنتے تھے؟ ہاں، کتنی دور سے سنتے تھے؟ جتنی دور سے دنیا والا اتنا، وہی اس طرح ہی زندگی ہے۔ یہ کون سی ہے روزہ مبارکہ سے کتنے؟ حضور نے فرمایا قریب سے سنتا ہوں۔ قریب کسے کہتے ہیں؟ جسے عرف عام میں قریب کہتے ہیں اسی قریب سے سنتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ اس کو گز ناپ کے میں تمہیں بتاؤں۔ ایک آدمی نے تو ہمیں یہ بھی کہا کہ مولانا یہ بتائیں ہمارا درود فرشتے لے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہاں سے۔ انہوں نے کہا کتنے ٹائم میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتائیے فرشتے اللہ کے پاس کتنے ٹائم میں اعمال لے جاتے ہیں؟ جو جواب تیرا وہ میرا۔ تیرے فرشتے میرا خالے بہت تیز تھے، سارے فرشتے شودے ڈھلین، ایک کو ڈیزل تے پیٹرول گڑیاں والا حساب ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہ دور نزدیک یہ عرف عام کی بات ہے، عرف عام میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صراط مستقیم علماء دیوبند علماء حق کے مطابق چلنے کی توفیق لے آؤ یار، اس کا بھی شوق پورا ہو جائے۔ ہاں، مجھے استاد محترم نے حکم فرمایا، میں ان کے حکم پہ چل کے آیا ہوں، میری آج رات دوبارہ واپسی ہے۔ یہ صرف چند باتیں آپ کو بتانے کے لیے، آپ اس کے اوپر بات کر لیں۔ اللہ اصل چلو مسئلہ حیات النبی پہ تو استاد جی بات کریں گے، اصل بات تو انہیں کی ہے، میں انہیں کی مرہون منت، انہیں کی فیضان نظر سے آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ استاد محترم کا میرا حیات النبی کی طرف لانے میں بڑا ہاتھ ہے، تو استاد محترم سے کبھی سن لینا، وہ آپ کو اچھی طرح بتا دیں گے۔ تو دیکھیں وہ کہنے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے آپ نمبر نوٹ کر لیں، اگر زیادہ